Last time on آخری معجزہ. وَإِن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے کسی بھی غار کے اندر تک گھسنے کی، سمندر کی تہ تک جانے کی، آسمانوں کے بارڈر کراس کرنے کی، یہ صلاحیت کس کو دی اللہ نے؟ یہ جنات کو زیادہ دی ہم سے. ہم تو ابھی کچھ سیٹلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اسپیس شپس بناتے ہیں، اور ایلون مسک کو جنوں سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے، لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹورزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، تو وہاں کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام. حمید الدین فراہی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے، آپ کو لگاؤ ہے، تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا، میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی. عربی زبان پر ان کو عبور تھا اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. تو میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے ایک ایک انگلی کی ایک ایک ہڈی بڑے نظام سے بنائی، اور تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نظام نہیں ہے. اس نے اپنے جس نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا اور ہر چیز مرتب کی، اس نے اپنے کلام کو مرتب نہیں کیا. پہلے صفحے پہ دلائل النظام، یعنی قرآن میں جو نظم ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کے پہلے صفحے پہ انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا باقی پڑھنے کی، اب میں پڑھوں کیا اس کے بعد؟ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی، اس کتاب میں بڑی پیاری حمد تھی. مجھے شاید تھوڑی سی یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ الصانع الخلق على احسن قوام واکمل نظام. ایسے اللہ کی حمد جس نے تمام خلق کو بنایا بڑے ہی بہترین خوبصورت نظام سے اور بہت ہی مکمل قائم طریقے سے، یعنی ایک ایک جگہ کو صحیح طریقے سے کھڑا کر کے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام، جو ہر چیز کو اپنے سب سے مناسب جگہ پر ہر چیز کو ڈالتا ہے. ایک ایک سیل کو مناسب جگہ، ایک ایک نیورون کو مناسب جگہ، ایک ایک الیکٹران کو مناسب جگہ، ایک ایک سب اٹامک پارٹیکل کو مناسب جگہ، ایک ایک پلانٹ کو، ایک ایک گیلیکسی کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. ایک ایک تنکے کو، ایک ایک پتے کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام. پھر کہتے ہیں والصلاۃ والسلام. جب آپ سنتے ہیں نا والصلاۃ والسلام، کس کا ذکر آنے والا ہے؟ رسول اللہ. تو آپ سوچو گے کہیں گے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نہ، والصلاۃ والسلام علی المؤید بابلغ کلام. صلاۃ اور سلام ہو اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے تائید کی اپنے سب سے بلیغ کلام سے. بِأَبْلَغِ کلام وَأَرْفَقِ مَصْحَام، اور سب سے نرم پیغام سے، دل کو نرم کرنے والے پیغام سے. پھر کہتے ہیں وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَام، اور ان کے اصحاب پر اور ان کے آل پر جن کی بڑی عزت ہو. كَبَدْرٍ تَجَلَّى مِن بَيْنِ الْغَمَامِ، جیسے ایک چاند نکلا ہو بادلوں میں سے. إِلَى مَدَى اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، جب تک دن چلیں اور جب تک رات چلیں. پھر کہتے ہیں وَهَذَا الْكِتَابَ أَفْرَدْنَاهُ عَلَى دَلَائِلِ النِّظَامِ، اور یہ کتاب میں نے خاص مختص کی ہے قرآن کے نظام پر. پہلے صفحے پر جو شاعری لکھی ہے نا قرآن، جو حمد کی، اس حمد کے اندر ہی ساری بات بیان کر دی. میرا رب ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور یہ کتاب میں نے شاید سوچا کہ میں لکھ دوں کہ میرے رب نے اپنی کتاب میں ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے رکھی. اس پر میں یہ کتاب کیا بات کرتے ہیں وہ بھی. سبحان اللہ. تو میں نے یہ خطبہ یاد کیا. ان کے 2-3 خطبے میں نے، وہ حمد ہیں تو میں خطبہ جب عربی میں دیتا ہوں تو میں ان کا خطبہ استعمال کرتا ہوں. تو میں جہاں ٹیکساس میں خطبہ دیتا ہوں وہاں عرب زیادہ ہیں ہمارے،
تو میں نے خطبہ دیا. ان کا ایک اور خطبہ ہے جو میں عام آپ لوگ سنا, جو میرے خطبے سنتے ہیں, میں یوز کرتا ہوں ان کا خطبہ. الحمد للہ الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم, وہ ان کا خطبہ ہے. میں استعمال کیا تو ایک عراقی صاحب میرے پاس آئے. والله يا شيخ من أين جئت هذه الخطبة, كانت رائعة جدا جدا. کہا یہ بڑا عظیم خطبہ تھا, یہ کس کا خطبہ تھا؟ لا منك, آپ کا تو نہیں تھا. میں نے کہا لا مني لا لا. کہا سعودی مصری من كان, سعودی تھے مثل قال. قلت میں نے ان سے کہا ہندی, ہندی كان ہندی؟ لا ابدا. لا قلت نعم كان ہندی. ہمارا ایک ہماری ہسٹری میں ہمارے علماء کے جو کارنامے ہیں نا, وہ ہم بھول گئے ہیں. اس خطے کے علماء, اس خطے میں جو کام ہوا ہے نا, وہ اندازہ نہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. میں گیا تھا وہاں پر, مجھے رونا آ گیا تھا. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی گیا تھا کچھ سال پہلے, ابھی کچھ مہینے میں تھا پہلے وہاں پر. ان کی فیکلٹی سے میری بات ہو رہی تھی قرآن اسٹڈیز پر. لیکن اس سے کچھ سال پہلے مجھے ایک بڑا دلچسپ نوجوان ملا, وہاں پر سوڈان سے آیا ہوا تھا, وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا قرآن پہ, ملیشیا میں, گومباک میں. میں نے کہا کس چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں؟ کہتا حمید الدین فرائی صاحب پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ان کی 45 کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے, جو عربی میں لکھی, جو کچھ اردو میں لکھا, ایک دو فارسی میں بھی لکھی, ایک دو انگلش میں بھی انہوں نے آرٹیکل لکھے, وہ سارے کہیں نہ کہیں سے جمع کر کے ان میں پوری پی ایچ ڈی پہ کام کر رہا تھا. اور یہ ایک تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور اداسی بھی ہوئی کہ یار ملیشیا میں جا کے ایک سوڈانی لڑکا جو ہماری ہیریٹیج ہے, ہمارے علماء کی ہیریٹیج ہے, اس کو وہ اس پہ وہاں پر وہ کام ہو رہا ہے. کہ ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. اچھا خیر, یہاں پر جنات کے اور اس بارڈر کو کراس کرنے کے بارے میں ایک بات بتا دوں. میں نے آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے, قرآن میں جو صورتیں ہیں نا, ان کا ایک نسق ہے. نسق عربی میں کہتے ہیں پیرونے کو بھی, اس کا بھی ایک لفظ ہے. جیسے آپ جو سویٹر بناتی ہیں نا دادیاں اور نانیاں, اس کو بھی نسق کہا جاتا ہے عربی میں. تو جو نسق ہے نا آیات کا, تناسق, اس کے حساب سے جب اس آیت کو پڑھیں کہ جن سے اور انس سے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ آسمانوں کی طرف. اب ہوا کیا کہ 60s میں مون لینڈنگ ہوئی, آپ کو پتا ہوگا. جب مون لینڈنگ ہوئی تو ہمارے ہاں ایک ایمان کا فتنہ بڑھ گیا. وہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا سی, نہیں جا سکتے, یہ کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اس کے پہلا بنیادی جواب پہلے آپ سمجھ لیں, پہلا بنیادی جواب, اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کی جس آیت سے یہ بات لی جا رہی ہے, وہاں بات ہو رہی ہے قیامت کے شروع ہونے کی. قیامت شروع ہو گئی ہے. اب قیامت شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان. کیونکہ انسانیت سمجھتی تھی خدا نے کائنات بنائی ہے, اتنے بڑے بڑے اجرام بنائے ہیں, اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے, اس کو میری تھوڑی سی رشوت سے کیا مطلب یار. میں ادھر تھوڑا بہت جھوٹ بول لوں, یہ میں نے کچھ دیکھ لیا, یہ کچھ کر لیا, اس سے اس کو بڑے کام ہے کرنے کو. اس کو کوئی بلیک ہول دیکھنا ہوگا کہیں پہ, اس کو کوئی والکینوز دیکھنے ہوں گے, کوئی سٹار گیلیکسیز ہوں گی, کوئی کتنے بڑے بڑے اس کو کام کرنے. میرے کام میں کیوں پڑے گا, اس کو اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو. تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کاموں میں مصروف ہے. اس کی میں ذہنیت کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ٹیچر جب نا کبھی کبھی ڈیسک پہ بیٹھا ایسے ہوم ورک چیک کر رہا ہوتا ہے, ویسے بیٹھا پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے, بچوں سے کہتا ہے چپ بیٹھو, تب چپ کام کرو. آہستہ آہستہ 2-3 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کلاس کے اندر, پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہا تھا نا چپ کرو, پھر وہ لگ جاتا ہے کام پہ. وہ ہمت کیسے بڑھتی ہے اسٹوڈنٹس کی. ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, ٹیچر کیا ہے, اگر ٹیچر کے اچھا بس وہ کھڑا ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر سارے خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا بس 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 اب وہ بزی نہیں ہے. جب تک وہ بزی ہے تب تک تھوڑی بہت چھٹی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور یہی ذہنیت ہم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ مصروف ہے, اس کو میرے کام سے اس کو کیا کام. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی
شأن. اس کو جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ اسی کا طلبگار ہے, اسی سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے اس کو. یعنی ایک لا تعداد مطالبے اس کی طرف آ رہے ہیں, اور وہ ہر وقت ہر آن کسی نہ کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے. اس کو شأن کہتے ہیں. شأن کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی اور نہ کر سکے. تو یعنی اس آیت سے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ بہت ہی مصروف ہے. کل یوم ہوا فی شأن. اس کا جواب آتے اللہ نے خود ہی کہہ دیا, اچھا تم سمجھتے ہو میں مصروف ہوں؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ہم اپنے آپ کو تم سب کے لیے فارغ کرتے ہیں. اب تم سمجھتے ہو مصروف ہیں ہم, چلو فارغ کیا ہم نے اپنے آپ کو تم دونوں کے لیے. تم دونوں کیا؟ الثقلان. ثقیل کس چیز کو کہتے ہیں اردو میں؟ ثقیل بھاری چیز کو. ثقلان تم بڑی بھاری تعداد انسانوں کی اور تمہاری اتنی بھاری تعداد جنات کی, تم سمجھتے ہو اتنے سارے ہو, ایک دو تو بیچ میں سے پھسل کے لا سے نکل جائیں گے نا. کوئی نہ کوئی تو کھسک کے گھس جائے گا اسٹیڈیم کے اندر یا اسٹیڈیم سے باہر نکل جائے گا, کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے. تو کوئی نہ, جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں چوری کا امکان زیادہ ہوتا ہے, بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. پولیس کسی کے پیچھے جا رہی ہے, بڑا کراؤڈ ہے, تو وہ کراؤڈ میں گھس کے نکل جائے گا. الثقلان کہتے ہیں بہت بڑی تعداد ہو تم, چلو ہم فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تنزیہ کلام ہے قرآن میں. پھر کہا اچھا اب جب فارغ کر لیا تو انسان کو پتہ ہے پکڑ آنے والی ہے, جن کو بھی پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے, پکڑ آنے والی ہے. اب انسان جب بھاگ کے کہیں چھپنے کی کوشش کرے گا تو کہاں جائے گا؟ زمین میں کہیں گھسے گا, کوئی غار ڈھونڈے گا, کوئی بیسمنٹ ڈھونڈے گا, کہیں ڈھونڈے گا کہیں میں گھس جاؤں, کہیں بچ جاؤں. جن جو ہے وہ کہے گا تم لوگ کیا چھپو گے, میں کہاں نکل رہا ہوں آسمان میں. اب سننا اس آیت کو دوبارہ, یا معشر الجن والانس, دو گروہ جن اور انس, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. تم نے آسمان میں کہیں نکل کے گھسنا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ جن سے. تم نے زمین میں جا کے کہیں گھسنا ہے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ انسان سے. چلو جاؤ, کسر نکال لو, بھاگنا ہے بھاگو, دیکھتے ہیں کتنی دور جاتے ہو. لا تنفذون الا بسلطان. پھر اچھا انسان بھاگ کے جا رہا ہے, کہیں دور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اگلی آیت میں کہہ دیا یرسل علیکما شواظ من نار. اوپر سے ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے, میٹر بم گرائے جا رہے ہیں. ادھر بھاگ رہا ہے انسان, ادھر بم گرا, ادھر گرا, ادھر بم گرا, ادھر گرا, ادھر آیا, ادھر بم. جہاں گرتا ہے, جہاں دھماکہ ہوتا ہے اس کی طرف انسان بھاگتا ہے, اس سے دوسری طرف بھاگتا ہے, اسے دوسری, وہ بھاگنے کی کوشش کرے, اللہ اس کے بھاگنے کو ریڈائریکٹ کر رہا ہے. اچھا یہ تو جنات کا, یہ انسان کا مسئلہ ہوا. اور جنات بھی بیچارے اب اوپر جائیں گے, فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے آ رہی ہے. لیکن وہ بھی ابھی تو اشارہ ہوا کہ زمین پر فائرنگ ہو رہی ہے. اگر کہیں فائرنگ سے بچ کے انسان جن جو ہے اوپر نکلنے کی کوشش بھی کرے تو کہہ دیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, آسمان سارا پھاڑ دیا میں نے. جب سارا انسان پھٹ کے کھل جائے, وہ اس کی ساری اسکیپ کا, اس کے بچنے کا سارا امکان کیا تھا جن کا, آسمان ہی پھاڑ دیا میرے رب نے. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. تو یہ ایک خاص تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس کا مون لینڈنگ سے تعلق نہیں ہے, اس کا قیامت کے دن سے تعلق ہے. اس کو صحیح سیاق میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے, اگر آپ آیت کو اس کے کانٹیکس سے نکالو گے نا تو پھر ٹھیک ہے, اس میں دوسرے درجے میں, تیسرے درجے میں کسی بات کی طرف اشارہ ہو تو ہو, لیکن پہلا حق بنتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کس کانٹیکس میں کہی جا رہی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے پہلے. ٹھیک. ابھی کی آخری مثال اور سب سے خوبصورت مثال میرے نزدیک, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. عام طور پر اللہ اپنے دو نام استعمال کرتے ہیں آیات کے آخر میں. آیات کے آخر کو تفسیری زبان میں فواصل کہا جاتا ہے. فواصل, اس کی واحد ہے فاصلہ اور جمع ہے فواصل. تو ان کا نام ہوتا ہے عربی میں فواصل قرآنیہ اور فاصلہ قرآنیہ اور فواصل الآیات. اردو میں فاصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسٹنس کے لیے, وہ عربی میں بعد ہے یا مسافہ ہے. فاصلہ عربی میں الگ ہے. فصل آخر کو کہتے ہیں اور فصل الگ کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو جو چیز اگلی آیت سے الگ کرے ان کا نام ہے فواصل, فواصل قرآنیہ. اچھا خیر, تو آیات کے فواصل میں دو نام عام طور پر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا السمیع العلیم, الغفور الرحیم, عزیز الحکیم, آپ نے کئی دفعہ سنا ہے.
اس آیت میں کتنے نام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 4، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اب ان کے تھوڑے سے معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کی ترتیب کی طرف کچھ غور کرتے ہیں۔ پہلی بات کی الملک، جو فاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے، بادشاہ، جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ القدوس، جو پاک ترین ہے، جو پاک ترین ہے، جس سے پاکیزگی، ساری پاکیزگی اسی سے آتی ہے اور وہی اصل پاک ہے، ایسے جیسے اس کے علاوہ کوئی چیز پاک ایسی ہو نہیں سکتی، وہ ہے القدوس۔ اسی لیے کہا روح القدس، جو اس کی طرف نسب کی گئی ہے، یعنی پاکیزگی والی روح، اور وہ بھی القدوس سے روح القدس، جبریل علیہ السلام کا نام۔ اچھا، پھر ہے العزیز۔ العزیز کہتے ہیں اتھارٹی کو۔ العزیز میں دو، عزت کا لفظ اردو میں ایک معنی ہے عزت کا، عربی میں اس کے 2 معنی ہیں۔ یہ بھی انہیں الفاظ میں سے ہے جس میں اردو میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو عزت کو عربی کے اعتبار سے سمجھ لیں۔ عزہ، اس کا پہلا معنی ہے اقتدار، اور دوسرا معنی ہے وہ عزت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کی اقتدار کی بنیاد پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ احترام والا پہلو زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزہ اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اقتدار کے لیے، اسی لیے عزیز منسٹر کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس کے پاس اقتدار تھا نا، امرأۃ العزیز، عزت دار نہیں ہے، وہ اتھارٹی والا ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے العزیز۔ اور پھر آخر میں ہے، اور ایک اور بات، عزیز کا لفظ حکومتی اقتدار والے کے لیے بھی عربی میں بہت استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں بھی ہے، ویسے بھی اگر کوئی حکومت کا نمائندہ ہو یا حکومت کا اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہو، تو جب وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور لا ایشو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حکیم تو ہمارے ہاں بھی وہی ہے جو عربی میں ہے، حکمت والا، ٹھیک ہے۔ تو 4 نام ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات نہیں کی، اصل بات کی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیین میں سے جو لوگ، جن لوگوں کا پڑھنے کا، کتابیں لکھنے کا، ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی، امی سے نکلا ہے۔ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو، جو اتنا تعلیم سے ناواقف ہو جیسے بچہ ماں سے نکلنے کے بعد ناواقف ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا جاتا ہے امی سے کہ ان کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا، یونیورسٹی کا رواج نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکیں، پڑھا سکیں۔ ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، جو پھر کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ اپنی آیات کا لفظ بھی سمجھ لیں، آیات کہتے ہیں نشانی کو، آیات ہے نشانی، تو اپنی نشانیاں پڑھ کے سناتا ہے۔ ویزکیہم، اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں آیت کے بارے میں، اصل میں آیت کے بہت سارے معنی ہیں، وہ لمبا لیکچر ہو جائے گا، لیکن 1-2 چیزیں سمجھ لیں آیت کے بارے میں۔ آیت کے مفہوم میں ہے نشانی، آیت کے مفہوم میں بھی ہے، یہ ای یا ای سے نکلا ہے جس میں تعجب ہے، یعنی تعجب دینے والی نشانی۔ جس چیز سے تعجب آئے نا انسان کو، وہ ای کہتے ہیں، لائک ای رجل، عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، کیا عظیم آدمی، ای رجل، ای کتاب، کیا عظیم کتاب۔ تو ای کا لفظ اصل میں تعجب بھی اس کے اندر شامل ہے، تو تعجب دینے والی نشانیاں وہ ان کو آ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، وہ انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو وہ کتاب سکھاتا ہے۔ کتاب، ہم تو جانتے ہیں کتاب کیا چیز ہے اردو میں، لیکن کتاب کا ایک اور مفہوم عربی میں ہے جو اردو میں کم استعمال ہے شاید۔ کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کے لیے، قانون کے لیے، جس طرح کہا نا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتاب کر دیے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم پر روزے کے قانون عائد کر دیا گیا۔ اسی طرح کہا جو وراثت کے احکام ہے اس میں کہا کتاب اللہ علیکم، اللہ کی کتاب جو تم پر نافذ ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قانون۔ سو کتاب کے مفہوم میں قانون زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
وہ ان کو قانون سکھاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی حکمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک تمیز کرتی ہے. تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک مستقل لیکچر ہے، لیکن کم از کم تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ قانون، کتاب اور حکمت میں کیا کیا فرق ہے. ایک دو باتیں ابھی کے لیے کافی ہوں گی. قانون میں اصل میں بہت واضح ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور قانون ہر ایک پر ایک ہی طرح کا نافذ ہوتا ہے، اور قانون توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں، قانون توڑنے کی کوئی پینلٹی ہوتی ہے. قانون توڑنے میں یہ ہوتا ہے یہ کرو گے تو حرام ہے، یہ کرو گے تو حلال ہے. ٹھیک ہے، تو قانون ایک طرح سے بلیک اینڈ وائٹ، بہت سیدھی لائن ہوتی ہے. اس لائن کے اس طرف ہو تو قانون میں جائز ہو، اس طرف کراس کرو گے تو حرام کے دائرے میں آ جاؤ گے، جرم کیا ہے. ٹھیک ہے. حکمت جو ہے وہ ہر صورت حال میں مختلف ہوتی ہے، اور قرآن نے جن حکمتوں کے بارے میں اشارہ دیا ہے ان میں بھی بہت رینج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ حکمت ہے قرآن کی، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ قانون نہیں ہے. اگر یہ قانون ہوتا تو اگر کوئی ذرا اکڑ کے چل رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، اس کی پینلٹی ہونی چاہیے. لیکن کسی کی واک میں کوئی ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ اکڑ کے نہیں چل رہا، لیکن اندر سے اکڑ کے چل رہا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ قانون کو تو آپ گیج کر سکتے ہو، اس کا جائزہ لے سکتے ہو، قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن حکمت کا جائزہ لینا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ کو انسان کو اندر سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ میں واقعی حکمت پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو اس کا حلال حرام سے فرق ہوتا ہے. تو قرآن نے قانون بھی دیا ہے اور قرآن نے حکمت بھی دی ہے، اور دونوں کی اہمیت، دونوں مل کر ہدایت بنتے ہیں. صرف قانون سے ہدایت نہیں بن جاتی. یہ بھی بہت آسان بات ہے سمجھنے کو. جو انسان قانون کی پابندی کرتا ہے، کیا یہ لازمی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے؟ ہر ریڈ لائٹ پہ رکتا ہے، ٹیکس پے کرتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا، کرائم نہیں کرتا، مرڈر نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، قانون کا پابند ہے، اس کا مطلب اچھا انسان ہے؟ نہ، اس کا مطلب ہے قانون کا پابند ہے. آواز اونچی کرتا ہے، لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، بچوں سے نرمی نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا. یہ ساری حرکتیں حکمت کے خلاف ہیں، لیکن قانون کے خلاف نہیں ہیں. انسان کا ڈیسنٹ ہونا، اچھا ہونا، نہ سے اس کا پہلا قدم کم از کم قانون کا لحاظ، اور اس کے بعد ایک مزید مرحلہ کیا ہے کہ اس میں حکمت بھی ہونی چاہیے، پھر جا کے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قانون نہیں سکھایا، قانون بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی. ہمیں کیا نئی بیماری آئی اس قوم کو، اس امت کو؟ ہم کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، غیر قانونی تو نہیں ہے نا، تو کرنے دو. یعنی اب ہمیں سارا کا سارا، ہمارا سارا فوکس کس پر ہے؟ قانون پر. فتویٰ دے دیجیے کہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. حکمت کے مخالف ہو، انسانیت کے تقاضوں کے مخالف ہو، اخلاق کے مخالف ہو، اس سے مجھے کیا؟ اس میں جتنی بھی بے دردی ہو، غیر قانونی تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا. تو ہر ایک کے زمان پہ بس یہ بتا دیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ یہ حرام، حلال حرام حلال حرام. وہ سارا کتاب کا معاملہ ہے، اور اس میں سے ہم نے کس چیز کو الگ کر دیا ہے؟ حکمت کو. اللہ نے ایسا رسول بھیجا جو اپنی آیات آ کر سنائے، انہیں پاک کرے، ان کو قانون سکھائے اور ساتھ ہی حکمت سکھائے. 4 چیزیں کہی جا رہی ہیں، 4 چیزیں. پہلی آیت میں کتنے نام تھے اللہ تعالیٰ کے؟ 4 نام تھے. پہلا نام کیا تھا؟ بادشاہ. بادشاہ کو پہچانا جاتا ہے بادشاہ کی جو ہے عجیب اور بہت ہی زیادہ تعجب میں ڈالنے والی نشانیوں سے. کسی بادشاہت میں داخل ہوگے تو اس کے بڑے بڑے محل کو دیکھو گے، اس کے فوجیوں کے یونیفارم کو دیکھو گے، اس کے جھنڈوں کو دیکھو گے، اس کی بنائی ہوئی سڑکوں کو دیکھو گے، اور یہ اس کی بادشاہت کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. مصری جو ہیں ان کو ڈر تھا کہ اور قومیں آ کر ان پر حملہ کریں گی، جو قدیم مصری ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بڑے بڑے احرام اور جو بڑے بڑے ان کے اسٹیچو وغیرہ تھے، جو بت انہوں نے بنائے تھے اور ستون بنائے تھے، وہ صرف پانی کے کنارے بناتے تھے وہ زیادہ تر. کیوں؟ تاکہ اور قومیں وہاں سے گزریں تو ان کو اس قوم کی بادشاہت کی علامات نظر آئیں اور کہیں ان سے پنگا نہیں لینا، ان سے نہیں، یہ دیکھو یہ کیا کیا بناتے ہیں یہ لوگ. تو اصل میں بادشاہت پہچانی جاتی ہے نشانیوں سے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل کیا تھا؟ کیا سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. دوسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ القدوس. کیا معنی تھے القدوس کے؟ پاک. پاک. اور دوسرا عمل کیا ہے میرے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ ذکی ہیں، وہ پاک کرتے ہیں. تیسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر؟ العزیز. العزیز میں نے کہا تھا جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس حکومت ہو، اس کو العزیز کہتے ہیں. عزت ہو اور حکومت ہو. اور تیسری چیز کیا سکھاتے ہیں میرے نبی؟ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتاب. کتاب کا میں نے کیا میں نے بتایا تھا؟ قانون کہاں سے آتا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہو وہاں سے قانون آتا ہے. العزیز. آخری نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سیکوینس میں؟ الحکیم. الحکیم. اور رسول کیا سکھا رہے ہیں آخر میں؟ الحکمہ. سبحان اللہ. الملک القدوس العزیز الحکیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mu'jiza. میری امید یہ ہے کہ آپ کو کم از کم عربی گرامر میں تھوڑی دلچسپی کرا دو کہ یہ زبر زیر کا چکر ہے کیا، یہ ہوتا کیوں ہے، اس سے فائدہ کیا ہے. آپ جب زبردستی آپ کے پیرنٹس آپ کو قاری صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے، ان ان بن 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 تن تن دن جن 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 چڑھ گیا، پھر بو با بی تو تا تی، اس وقت کیا فائدہ ہے اس کا. لیکن ہر او اور ہر آ اور ہر ای اور ہر ان اور ہر ان اور ہر ان کا ایک مقصد ہے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک مقصد میں سے اپنے جواہر، اپنی حکمت کے جواہر اس میں ڈالتا ہے. تو اگر یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے عربی سیکھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بعد میں بڑا مزہ آتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں عربی سیکھنے کی، ڈینٹسٹ کے پاس جانا.